سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے خالی گھر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ماموں فرقان گھر پہنچے تو پہلی ہی دستک پر گھر کا دروازہ کھل گیا۔ ممانی ریحانہ ماموں کو دیکھ کر خوش ہوئیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے تہے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کام ہو گیا؟ ممانی ریحانہ نے پوچھا۔ ہاں جی، ماموں فرقان خوش ہو کر بولے۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ممانی ریحانہ رات کی رداد سننے کے لیے بے چین تھی۔ بیگم کچھ نہ پوچھو کہ رات کیسی گزری۔ اگر تم میرے ساتھ ہوتی تو پہلے ہی حملے میں بے ہوش ہو جاتی۔ کیا ہوا آخر، کچھ سناؤ تو؟ ممانی ریحانہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ابھی سناؤں گا، پہلے ذرا دادا غفور سے بات کر لوں۔ دادا غفور سے بعد میں بات کرنا، پہلے اکبر سے بات کر لو، وہ بہت بے چین ہو رہا ہے۔ اس کا اب تک 2 مرتبہ فون آ چکا ہے۔ اچھا، ماموں فرقان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں پہلے دادا غفور سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دادا غفور کے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ماموں فرقان دادا غفور کو فون کر رہے تھے تو ادھر اکبر ماموں فرقان کے گھر کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ نیلم اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وہ اکبر کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ایسے نہ دیکھا کرو، مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ اکبر نے نمبر گھماتے ہوئے ہنس کر کہا۔ بس اتنی دیر میں نیلم کی رنگت بدل گئی، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا، تیوریاں چڑھ گئیں، اس کی آواز بدل گئی۔ وہ مردانہ آواز میں بولی، اکبر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس روپ میں اکبر نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور بڑی آہستگی سے بولا، وہ جی، میں ماموں فرقان سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ماموں فرقان کے چمچے، نیلم نے بڑے غصے سے کہا۔ اس سے بعد میں بات کرنا، پہلے ہم سے کر۔ جی جی، فرمائیں، اکبر گھگیا کر بولا۔ تو کیا سمجھتا ہے تیرا ماموں فرقان ہمارا کچھ بگاڑ لے گا؟ وہ بے وقوف ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے خواہ مخواہ قبرستان میں اپنی رات کالی کی۔ وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ البتہ اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اسے ایسی سزا دیں گے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اب ہم جا رہے ہیں، اسے ہمارا پیغام پہنچا دینا۔ نیلم نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو وہ نارمل ہو چکی تھی۔ اکبر اسے ہکا بکا دیکھ رہا تھا، اس کے جسم میں خوف کی وجہ سے لرزہ طاری تھا۔ نیلم نے اکبر کو اس قدر حیران اور پریشان دیکھا تو وہ خود بھی پریشان ہو گئی، گھبرا کر بولی، کیا ہوا آپ کو؟ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ آپ ماموں کو ٹیلی فون کر رہے تھے، ٹیلی فون کرتے کرتے یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، ماموں کا نمبر انگیج ہے، ابھی دوبارہ کرتا ہوں۔ اکبر نے بڑی معصومیت سے کہا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، تمہیں ضرور کچھ ہو گیا تھا۔ چند لمحوں میں تمہاری رنگت بدل گئی، صورت کچھ سے کچھ ہو گئی تھی، آواز بدل گئی تھی۔ اکبر نے پھر ماموں فرقان کا نمبر ملایا۔ اس اثنا میں وہ دادا غفور سے بات کر چکے تھے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ اکبر کا فون ہے، لہٰذا انہوں نے ریسیور اٹھاتے ہی ہیلو نہیں کہا، یوں بولے، جی اکبر صاحب۔ اکبر اپنا نام سن کر حیران رہ گیا اور وہ بولا، ماموں آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ میرا فون ہے؟ بس ایک اندھیرے میں تیر چلایا تھا، یوں سمجھو کہ تکا لگ گیا، ماموں فرقان نے ہنس کر کہا۔ ماموں خیریت تو رہی، کام ہو گیا؟ اکبر اصل مقصد پر آیا۔ ہاں بالکل، کام ہو گیا، میں نے ابھی دادا غفور سے بات بھی کر لی ہے۔ آئندہ کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیا ہے۔ مجھے اس وقت نیند آ رہی ہے، 1 گھنٹے سو لوں، پھر دکان کا ایک چکر لگا کر تمہارے گھر آتا ہوں۔ نیلم تو ٹھیک ہے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ جی نیلم ٹھیک ہے، اس وقت میرے سامنے ہی بیٹھی ہے، اکبر نے بتایا۔ اکبر تم کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہو، تمہاری آواز سے ایسے محسوس ہوتا ہے، کیا میرا اندازہ غلط ہے؟ نہیں ماموں، آپ نے ٹھیک کہا، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ بیٹا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں، ماموں فرقان نے اسے تسلی دی۔ ماموں ابھی ابھی وہ دھمکی دے کر گیا ہے، اکبر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون؟ ماموں فرقان نے پوچھا، پھر وہ فوراً ہی سمجھ گئے۔ اچھا وہ، کیا وہ ظاہر ہوا تھا؟ جی ماموں، اکبر نے بتایا، پھر بولا، ماموں آپ 1 منٹ ہولڈ کریں۔ اچھا، ماموں فرقان نے کہا۔ پھر انہوں نے سنا کہ اکبر نیلم سے کہہ رہا تھا، نیلم تم امی کے پاس چلو، میں ماموں سے بات کر کے آتا ہوں، اور دیکھو ذرا دروازہ بند کر جانا۔ پھر ماموں فرقان نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو وہ بولے، اکبر خیریت تو ہے؟
ماموں ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ کو فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نیلم کی اچانک آواز بدل گئی، مردانہ آواز میں بولنے لگی، پھر نیلم نے جو کچھ کہا تھا وہ منوان اکبر نے ماموں فرقان کے گوش گزار کر دیا، تو اس کو پتہ چل گیا کہ میں رات قبرستان میں تھا۔ ماموں فرقان نے سوچتے ہوئے کہا، نہ صرف اسے پتہ چل گیا بلکہ اس نے نہ بھولنے والی سزا دینے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ میں دیکھ لوں گا اسے، تم فکر نہ کرو، میں ابھی دوپہر تک پہنچتا ہوں تمہاری طرف۔ جی بہتر ماموں، آپ آئیے، اکبر نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ماموں فرقان نے دوپہر کو گلشن جانا تھا لیکن وہ وہاں نہ جا سکے، اس کے بجائے ہسپتال پہنچ گئے۔ وہ پوری رات کے جاگے ہوئے تھے، پھر بیٹھے رہنے کی وجہ سے ان کے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا، شدید تھکن اور شدید نیند تھی۔ انہوں نے جلدی جلدی الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں جا کر لحاف اوڑھ کر سو گئے۔ سونے سے پہلے انہوں نے ممانی ریحانہ کو تاکید کر دی کہ وہ انہیں 2 گھنٹے کے بعد اٹھا دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ شام تک سوتے ہی رہ جائیں۔ 2 ڈھائی گھنٹے کے بعد جب ممانی ریحانہ نے انہیں اٹھانے کے لیے ان کے چہرے سے لحاف اٹھایا تو وہ کانپ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ یہ ماموں فرقان کا چہرہ ہی نہیں تھا، ان کے پورے چہرے پر جگہ جگہ سفید داغ پڑے ہوئے تھے۔ ممانی ریحانہ نے انہیں گھبرا کر جھنجھوڑ دیا، ارے اٹھیے۔ ماموں فرقان نے فوراً آنکھیں کھول دیں، ممانی کا پریشان چہرہ دیکھ کر بولے، کیا ہوا؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، اپنے چہرے کو دیکھیے۔ یہ آپ کو کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر بولیں۔ ممانی ریحانہ نے انہیں آئینہ لا کر دیا، اتنی دیر میں وہ اپنا چہرہ ٹٹول چکے تھے۔ آئینہ جو دیکھا تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ ان کے چہرے کو کیا ہوا؟ یہ تو سفید سفید برس کے سے داغ تھے۔ پھر یہ داغ ان کے چہرے پر ہی نہیں تھے بلکہ ہاتھ اور پیروں پر بھی تھے، اور یہ صرف محض سفید داغ ہی نہیں تھے بلکہ یہ بڑے بڑے زخم سے تھے جن میں پیپ بھری ہوئی تھی۔ ماموں فرقان فوراً اٹھ کر ہسپتال پہنچے، وہاں ڈاکٹر نے انہیں ہسپتال میں داخل کر لیا کیونکہ وہ داغ بہت تیزی سے پھیل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ پورا جسم ان داغوں کی لپیٹ میں آتا جا رہا تھا، ان داغوں میں سخت خارش ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کسی داغ کو کھجاتے فوراً مواد پھٹ پڑتا اور جہاں جہاں مواد لگتا وہاں ایک نیا داغ پیدا ہو جاتا۔ اکبر اور بابر کو جیسے ہی ماموں فرقان کے ہسپتال میں داخل ہونے کا معلوم ہوا وہ فوراً بھاگے ہسپتال پہنچے۔ ممانی ریحانہ نے جو کچھ بتایا تھا اس سے کہیں زیادہ ماموں فرقان کی حالت خراب تھی، اور جوں جوں علاج ہوتا جاتا تھا ان کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کو خطرناک قسم کی الرجی سمجھ کر ان کا علاج کر رہے تھے، لیکن وہ الرجی نہیں تھی، وہ داغ جن میں مواد بھرا تھا اب جسم کے چپے چپے پر پھیل گئے تھے، پیٹ، کمر، بازو، ٹانگیں، حتیٰ کہ سر میں بھی۔ کوئی جسم کا ایسا حصہ نہ بچا تھا جہاں مواد سے بھرے یہ زخم موجود نہ تھے۔ ان زخموں میں شدید قسم کی خارش تھی، ماموں فرقان کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں کے دماغ چکرائے ہوئے تھے، ساری دوائیں الٹا اثر دکھا رہی تھیں۔ ماموں فرقان کا ایک بیٹا تھا عرفان، وہ حیدرآباد میں رہتا تھا، وہاں کے ایک بینک کا مینیجر تھا۔ وہ مہینے کی ہر آخری جمعرات کو کراچی آتا تھا، شادی شدہ تھا، اس کے 3 بچے تھے، 2 لڑکے اور ایک لڑکی۔ ماموں فرقان کا بس ایک ہی لڑکا تھا، دوسری بیٹی تھی شمسا، جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ عرفان اور شمسا کے درمیان 8 سال کا فرق تھا۔ عرفان اس جمعرات کو گھر آیا تو گھر آ کر اسے معلوم ہوا کہ ابا جی ہسپتال میں داخل ہیں۔ ممانی ریحانہ نے اپنے بیٹے کو سارے حالات سے روشناس کروایا۔ انہوں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے ابا جی نے کل کی رات قبرستان میں گزاری تھی۔ عرفان کے پاس گاڑی موجود تھی، وہ فوراً ہسپتال پہنچا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اسے شدید بدبو کا بھبکا آیا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے رومال نکال کر ناک پر رکھ لیا۔ کمرے میں بابر اور اکبر بھی موجود تھے لیکن ان کی ناکوں پر رومال نہیں تھے۔ بدبو بہرحال انہیں بھی محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ برداشت کر رہے تھے۔ عرفان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیسی بدبو ہے۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ یہ بدبو ماموں فرقان کے جسم پر پڑے ہوئے زخموں میں سے آ رہی ہے تو اس نے ناک سے رومال ہٹا لیا۔ ماموں فرقان کی حالت ایک دن میں انتہائی خراب ہو گئی تھی۔ سارے ٹیسٹ لیے جا چکے تھے لیکن بیماری کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ داغ کیسے تھے، کیوں پڑ رہے تھے، کیوں پھیل رہے تھے؟ ماموں فرقان چند گھنٹوں میں شدید نوعیت کے کوڑ کے مریض نظر آنے لگے۔ وہ بڑے حوصلے والے آدمی تھے، وہ بڑے حوصلے سے کام لے رہے تھے۔ عرفان ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے اس کا مسکرا کر استقبال کیا۔ آؤ بیٹے۔ ابا جی یہ سب کیا ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم ایک کام کرو، ماموں فرقان نے کہا۔ جی ابا جی فرمائیں۔ تم گاڑی لائے ہو؟ جی ہاں میرے پاس ہے۔ ماموں آپ بتائیں کیا کام ہے، میری گاڑی بھی باہر کھڑی ہے، بابر نے فوراً کہا۔ نہیں، عرفان اپنی گاڑی میں چلا جائے گا۔ کہاں بھیجنا ہے بتائیں آپ۔ بیٹا
تم نے دادا غفور کا گھر تو دیکھا ہے؟ جی ابا جی دیکھا ہے۔ تم ایسا کرو، اکبر کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور دادا غفور کے گھر چلے جاؤ۔ ان سے کہنا کہ میں نے ہسپتال بلایا ہے، میرے بارے میں ساری تفصیل بتا دینا۔ جی بہتر ابا جی، میں اکبر کو لے کر چلا جاتا ہوں، عرفان نے سعادت مندی سے کہا۔ پھر وہ دونوں تیزی سے ہسپتال کے کمرے سے نکل گئے۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد واپس آئے تو ان کے ساتھ دادا غفور بھی تھے۔ دادا غفور ماموں فرقان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ممانی ریحانہ نے اگرچہ دوپہر کو انہیں ٹیلی فون پر ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ماموں فرقان کی حالت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، ایسی بری حالت ہو جائے گی۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر رسمی طور پر 2 4 باتیں کی، پھر سب لوگوں سے کمرہ خالی کرنے کو کہا۔ دادا غفور کا حکم سن کر بابر، اکبر اور عرفان کمرے سے باہر چلے آئے۔ ہاں فرقان، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ صبح تو تم بہت خوش تھے۔ دادا غفور، میں کیا بتاؤں، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ یہ سب کیا ہے۔ ریحانہ نے مجھے اٹھایا تو میرے جسم پر داغ پیدا ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ دادا غفور نے پوچھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ اسے اب تک شدید قسم کی الرجی سمجھ رہے تھے، لیکن اب وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ مجھے ذرا قبرستان کا حال تفصیل سے سناؤ، دادا غفور نے کہا۔ ماموں فرقان نے قبرستان میں جو بیتی تھی وہ جلدی جلدی تمام جزیات کے ساتھ کہہ سنائی۔ پھر انہوں نے مسجد جانے اور وضو کرنے کا ذکر کیا تو دادا غفور کو جیسے ڈنک سا لگا۔ او میرے اللہ! دادا غفور نے انتہائی فکر مند ہو کر کہا۔ تمہیں وضو کروانے والا لڑکا کون تھا؟ وہ رضوان تھا دادا غفور، میرے گھر کے نزدیک ہی رہتا ہے، ماموں فرقان نے بتایا۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ رضوان ہی تھا، تمہارا پڑوسی؟ دادا غفور نے تصدیق چاہی۔ ہاں بالکل، ماموں فرقان نے وثوق سے کہا۔ بہت اچھا لڑکا ہے، بڑا سعادت مند۔ اب میری سمجھ میں ساری بات آ گئی ہے، دادا غفور سوچتے ہوئے بولے۔ وہ کیا دادا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ فرقان، تم سے بڑی بھول ہو گئی ہے، دادا غفور نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ دادا غفور، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ماموں فرقان پریشان ہو کر بولے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی دادا غفور کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ نیلم غصے میں بھری کمرے میں داخل ہوئی۔ نیلم عجیب انداز سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ لوہے کی طرح تپا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں انگارے بھرے ہوئے تھے، ہونٹ نفرت سے سکڑے ہوئے تھے۔ وہ کچھ اس طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ چند لمحوں کے لیے دادا غفور کی آنکھیں جھک گئی تھیں۔ اس کے گلے میں دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سردی کے باوجود بدن پر سویٹر تک نہ تھا، پیروں میں چپل یا سینڈل بھی نہیں تھے۔ وہ اس حالت میں گھر سے ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ غفور، تو اسے کیا بتانا چاہ رہا تھا؟ اب میرے سامنے بتا، میں بھی تو سنوں، نیلم نے مردانہ آواز میں کہا، لہجے میں شدید غصہ ٹپک رہا تھا۔ وہ ہماری آپس کی بات تھی، دادا غفور نے بڑے اطمینان سے کہا۔ آپ بتائیے، آپ کا کیسے آنا ہوا اس وقت یہاں ہسپتال میں؟ تم لوگ جو کھیل کھیل رہے ہو اس کا انجام دیکھ لیا، اور یہ ابھی کچھ نہیں۔ آگے آگے دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے۔ تم نے سید پور کے جن سے ٹکر لی ہے، اب دیکھو بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ اس فرقان کا تو میں وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر یاد کرے گا، اور بڈھے چھوڑوں گا میں تجھے بھی نہیں۔ یہ فرقان تیرے اشاروں پر ناچ رہا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ نیلم غصے میں بولی چلی جا رہی تھی۔ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، میں نے تم دونوں کو بہت طرح دینے کی کوشش کی، میرا خیال تھا کہ تم میری زبانی تنبیہوں سے سنبھل جاؤ گے، میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے، لیکن تم لوگوں نے شاید مجھے کوئی پانی کا بلبلا سمجھ لیا ہے۔ تم لوگ پھونک مارو گے اور میں ہوا میں تحلیل ہو جاؤں گا۔ تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں تم لوگوں کے بس کا نہیں ہوں، میں تم لوگوں کے قابو میں آنے والی چیز نہیں ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ وہ تباہی پھیلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دیں گے؟ دادا غفور نے اس کی خوفناک دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کہو، نیلم کے لہجے میں وہی کرختگی تھی۔ چلیں، ہم لوگ تو آپ کے پیچھے پڑے ہیں، اس لیے آپ ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، لیکن اس لڑکی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ اس حالت میں آپ اسے کھینچے پھرتے ہیں؟ ہم اس پر عاشق ہیں، اسے ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، واضح اور دو ٹوک جواب ملا۔ آپ کے ارادے کیا ہیں؟ پوچھا گیا۔ تو ہمارے ارادے کیا پوچھتا ہے، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہے، تو اپنا ارادہ بتا۔ ہمارے ارادے تو آپ کے سامنے ہیں، وہ تو فرقان سے ذرا سی چوک ہو گئی، ورنہ اڑ گئے تھے آپ۔ دادا غفور نے نیلم کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑے سکون سے کہا۔ مر گئے ہمیں اڑانے والے، نیلم نے یہ کہہ کر کہا لگایا اور دادا غفور کو گھور کر دیکھا۔ وظیفہ مکمل ہونے کو تھا، بس فرقان سے ذرا بد احتیاطی ہو گئی۔ وہ عمل کے مکمل ہونے کی خوشی میں آپ کو پہچان نہ سکا۔ اس نے اپنا پڑوس کا لڑکا سمجھ کر وضو کر لیا،
اسے کیا معلوم تھا کہ یہ کیسے پانی سے وضو کر رہا ہے؟ دادا غفور نے بتایا۔ اسی لیے بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ہم سے ٹکر مت لو، نیلم نے خشک لہجے میں کہا۔ ٹکر تو ہم نے آپ سے لے لی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ ان چھوٹے موٹے حربوں سے ہم ڈرنے والے نہیں۔ دادا غفور نے نیلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ باز آنے والے لوگوں میں سے نہیں ہو، خیر کوئی بات نہیں، اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوگے، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر نیلم مڑی اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ دادا غفور اس کے پیچھے دروازے تک آئے، انہوں نے دروازے سے نکل کر دیکھا، نیلم کا لمبی راہداری میں کہیں دور تک پتہ نہیں تھا، وہ دروازے سے باہر نکلتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ دادا غفور دروازہ بند کر کے واپس پلٹے، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جواب میں ماموں فرقان نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ دادا غفور ماموں فرقان کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور بولے، دیکھ لی تم نے اس کی چالاکی، تمہیں اس نے ایسی جگہ میں گرفت میں لیا کہ تم خوشی کے نشے میں اسے پہچان بھی نہ سکے، اور وہ بڑے اطمینان سے گندے پانی سے وضو کروا کے چلتا بنا۔ ہمارا بنا بنایا کھیل بگاڑ گیا۔ مجھ سے واقعی بھول ہو گئی، اگر میں ذرا سا غور کر لیتا تو اسے پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ماموں فرقان نے افسردہ لہجے میں کہا، خیر افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میں ان کی دھمکیوں سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوں۔ کیا تم ہو؟ دادا غفور نے مسکرا کر پوچھا۔ دادا غفور، آپ جانتے ہیں کہ میں نے تو ڈرنا سیکھا ہی نہیں، میں اپنی دھن کا پکا ہوں، ذرا ٹھیک ہو جاؤں پھر کرتا ہوں اس کے خلاف کاروائی۔ فرقان تم ایسا کرو کہ ہسپتال چھوڑ دو، دادا غفور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں دادا؟ فرقان ماموں نے پوچھا۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر تمہارا علاج نہیں کر سکتا، تمہارا مرض ایسا ہے کہ کوئی دوا کارگر نہیں ہو سکتی، تمہیں روحانی علاج کی ضرورت ہے، تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا۔ دادا غفور نے ماموں فرقان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر دادا غفور کمرے سے باہر نکلے، باہر سے بابر، اکبر اور عرفان کو بلا کر لائے۔ وہ لوگ لان میں بیٹھے ہوئے گپ لگا رہے تھے، دادا غفور کو دیکھ کر وہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ جب وہ لوگ قریب آ گئے تو دادا غفور نے بابر سے مخاطب ہو کر کہا، بابر وہ آئی تھی۔ کون ماموں؟ بابر کی تیوری پر بل پڑ گیا۔ نیلم اور کون؟ دادا غفور نے کہا۔ یہاں ہسپتال میں؟ کہاں ہے وہ؟ کس کے ساتھ آئی تھی؟ وہ بالکل تنہا آئی تھی، اس حالت میں کہ نہ اس کے گلے میں دوپٹہ تھا اور نہ پاؤں میں چپل، دادا غفور نے بتایا، اور آئی نہیں لائی گئی تھی۔ کون لایا تھا اسے؟ اس مرتبہ اکبر نے پوچھا۔ وہ جو خود کو سید پور کا کہتا ہے اور اپنے آپ کو زبردست گردانتا ہے، دادا غفور نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اکبر نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، اسے نیلم کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے پوچھا، دادا نیلم کہاں ہے؟ جو لایا تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، دادا غفور نے بتایا۔ وہ ہم لوگوں کو بہت دھمکیاں دے کر گیا ہے، ماموں فرقان بولے۔ پھر دادا غفور نے بابر، اکبر اور عرفان کو نیلم کے آنے کی پوری روداد سنا دی۔ سارے کے سارے سناٹے میں آ گئے۔ عرفان، دادا غفور نے کچھ دیر کے بعد سناٹا توڑا۔ جی دادا، عرفان نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ تمہارے باپ کو ہسپتال سے شفٹ کرنا ہے، دادا غفور بولے۔ کہاں دادا؟ عرفان نے پوچھا۔ میرے گھر، دادا غفور نے بتایا۔ جی ٹھیک ہے، لیکن کیوں دادا؟ ماموں فرقان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ انہیں گھر لے جایا جائے، ان کا ڈاکٹروں کے سامنے رہنا بہت ضروری ہے، بابر نے مداخلت کی۔ یہ کیس ڈاکٹروں کے بس کا نہیں ہے بابر، دادا غفور نے بڑے وثوق سے کہا۔ پھر کس کے بس کا ہے؟ بابر نے پوچھا۔ یہ میرے بس کا ہے، اسے میں ٹھیک کروں گا، یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے دادا، جیسے آپ کی مرضی۔ اکبر اور عرفان، تم دونوں ماموں کو دادا کے گھر چھوڑ کر آؤ، بابر نے کہا۔ ماموں فرقان کو دادا غفور کے یہاں چھوڑ کر جب اکبر اپنے گھر لوٹا تو رات اپنی زلف کھو چکی تھی۔ اس نے گیٹ پر گاڑی روک کر مخصوص انداز میں ہارن بجایا۔ تھوڑی دیر کے بعد گیٹ کھولنے کی آواز آئی، پھر کسی نے گیٹ کھول دیا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اکبر نے دیکھا کہ نیلم سامنے کھڑی ہے۔ وہ کالی شال اوڑے ہوئے تھی، اس کالی شال میں اس کا سفید چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اکبر اس کے چہرے کے حسن میں کھو کر رہ گیا، وہ گاڑی اندر لانا بھی بھول گیا۔ تب نیلم نے حیرت سے کہا، کیا ہوا؟ گاڑی اندر لائیے نا۔ اوہ! جیسے ہوش میں آ گیا، پھر تھوڑی سی گاڑی اندر لا کر اس نے نیلم کے پاس روکی۔ نیلم گیٹ بند کرنے کے انتظار میں کھڑی تھی، لیکن گاڑی ابھی پوری اندر نہیں آئی تھی، وہ گیٹ بند نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں رک گئے؟ گاڑی آگے بڑھائیے نا، نیلم نے ہنس کر کہا۔ گاڑی تو بہت آگے بڑھ چکی ہے، اکبر نے عجیب انداز میں کہا۔ کہاں آگے بڑھی ہے؟ گاڑی تو گیٹ میں اٹکی ہوئی ہے، نیلم نے مسکرا کر کہا۔ تب اکبر نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔
نیلم نے گیٹ بند کیا، وہ واپس آئی تو اکبر اس کا منتظر تھا۔ نیلم، تم 2 گھنٹے پہلے کیا گھر سے نکلی تھی؟ اکبر نے پوچھا۔ نہیں تو، آپ گھر سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو اپنے کمرے سے نہیں نکلی، نیلم نے سادگی سے جواب دیا۔ تمہیں اس بات کا پکا یقین ہے کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلی؟ اکبر نے پھر پوچھا۔ اکبر، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نیلم نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ اس کے لہجے کی سچائی بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ اکبر نے پھر کچھ نہ کہا، خاموشی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے فردن فردن راشدہ اور صابرہ سے پوچھا۔ انہوں نے بھی نہ صرف نیلم کے باہر جانے کی تردید کی بلکہ حیرت کا اظہار کیا۔ اکبر چکرا کر رہ گیا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ جب نیلم گھر سے نکلی ہی نہیں تو پھر ہسپتال پہنچنے والی نیلم کون تھی؟ یہی کیا، اب تک ہونے والی باتوں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو سمجھ میں آ جاتی۔ گھر میں پیش آنے والے واقعات عقل سے بالا تر تھے، کوئی بات عقل میں نہیں آ رہی تھی۔ دادا غفور ماموں فرقان کو ہسپتال سے لے کر اپنے گھر لے گئے تھے۔ لوگ مریضوں کو گھر سے ہسپتال پہنچاتے ہیں، لیکن وہ مریض کو ہسپتال سے گھر لے گئے تھے۔ گھر لے جا کر انہوں نے ماموں فرقان کو اپنے کمرے میں رکھا۔ ماموں فرقان کے جسم سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ پاس کھڑا ہونا مشکل تھا۔ خود ماموں فرقان اپنے جسم کی بدبو سے سخت پریشان تھے، لیکن دادا غفور نے اس بدبو کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ وہ بڑے آرام سے ان کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہیں سے نیم کے پتے منگوائے تھے، نیم کے پتے آ گئے تو انہوں نے ان پتوں کو پانی میں ابلوایا، پھر اس ابلے ہوئے پانی کو چھان کر ایک جگ میں بھروا لیا۔ اب یہ شیشے کا جگ ان کے سامنے رکھا تھا اور وہ اپنی چوکی پر جمے 1000 دانوں والی تسبیح پر کچھ پڑھ رہے تھے۔ 1 گھنٹے تک وہ بڑے انہماک سے پڑھتے رہے۔ پڑھنے کے دوران وہ گاہے گاہے نظر اٹھا کر ماموں فرقان کی طرف دیکھ لیتے تھے۔ وہ دونوں کی نظریں ملتی تو دادا غفور مسکرا اٹھتے۔ انہیں مسکراتے دیکھ کر ماموں فرقان کو زبردستی مسکرانا پڑتا۔ وہ اپنے جسم سے اٹھنے والی بدبو سے سخت بیزار ہو رہے تھے۔ دادا غفور نے تسبیح پھیرنے کے بعد پانی سے بھرا جگ اپنے سامنے کیا، پھر اس پر 3 پھونکیں ماری۔ اس پڑے ہوئے پانی سے انہوں نے آدھا گلاس بھرا اور ماموں فرقان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، لو فرقان، یہ پانی پی لو۔ ماموں فرقان کے ہاتھ پر کئی داغ پڑے ہوئے تھے، ان سے پانی رس رہا تھا۔ ماموں فرقان نے پہلے گلاس لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر کچھ سوچ کر رک گئے اور بولے، دادا گلاس گندا ہو جائے گا، آپ مجھے خود ہی پلا دیں۔ لاؤ، میں خود ہی پلا دیتا ہوں، ذرا اپنی گردن اونچی کر لو، دادا غفور نے بڑی محبت سے کہا۔ ماموں فرقان نے اپنی گردن اٹھا کر وہ آدھا گلاس پڑا ہوا پانی گھٹا گھٹ پی لیا۔ پانی پی کر انہیں بڑا سکون ملا۔ ان داغوں میں جو شدید قسم کی خارش ہو رہی تھی وہ فوراً بند ہو گئی۔ پھر دادا غفور نے ان کے نہانے کے لیے پانی گرم کروا دیا۔ اس گرم پانی میں انہوں نے جگ سے ایک گلاس پانی نکال کر اس میں ملا دیا اور فرقان ماموں کو ہدایت کی کہ جاؤ فرقان نہاؤ۔ دادا غفور نے اپنے کپڑے غسل خانے میں لٹکا دیے، دونوں کے جسم تقریباً ایک جیسے تھے۔ ماموں فرقان اس گرم پانی سے خوب اچھی طرح نہائے۔ دادا غفور نے صابن لگانے سے منع کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے جسم پر صابن نہ لگایا۔ نہاتے ہی ان کے جسم میں تازگی سی آ گئی۔ انہوں نے اپنے جسم کو ایک تولیے سے بہت احتیاط سے خشک کیا اور دادا غفور کے کپڑے پہن کر باہر آ گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے وہیں چھوڑ دیے۔ دادا غفور نے غسل خانے میں جا کر ماموں فرقان کے کپڑوں کو زمین پر رکھا اور دیا سلائی دکھا دی۔ کپڑے خشک تھے لیکن پھر بھی ان کپڑوں نے آگ نہ پکڑی۔ تھوڑے جلتے پھر بجھ جاتے اور آگ کی جگہ دھواں رہ جاتا۔ کوشش کے باوجود جب ان کپڑوں نے آگ نہ پکڑی، محض سلگ سلگ کر رہ گئے، تو دادا غفور نے اندر سے مٹی کا تیل منگا کر ان کپڑوں پر چھڑک دیا اور پھر دیا سلائی دکھا دی۔ ماموں فرقان کے کپڑے جل اٹھے۔ دادا غفور نے ان کپڑوں کو ایک ڈنڈے کی نوک سے پلٹ پلٹ کر انہیں اچھی طرح جلا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں جلے ہوئے کپڑوں کی راکھ رہ گئی۔ دادا غفور نے ان جلے ہوئے کپڑوں کی راکھ کو سمیٹا اور پھر ایک پلاسٹک کی تھیلی میں بھر لیا اور ماموں فرقان سے یہ کہہ کر کہ میں ابھی آتا ہوں، باہر نکل گئے۔ جلے ہوئے کپڑوں کی راکھ کی تھیلی انہوں نے گندے نالے میں پھینکی اور پھر وہ واپس اپنے فلیٹ میں آ گئے۔ دادا غفور کمرے میں آئے تو انہوں نے ماموں فرقان کو بیڈ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ ماموں فرقان کے جسم میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی اور رسے ہوئے زخم ایک دم خشک ہو گئے تھے۔ اب ان زخموں سے بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ ماموں فرقان کے چہرے پر تازگی تھی۔ ہاں بھئی فرقان، اب بولو، کیا حال ہیں؟ دادا غفور نے خوش مزاجی سے کہا۔ دادا غفور، آپ نے تو کمال کر دیا، مجھ کوڑی کو 2 گھنٹوں میں اچھا بھلا کر دیا۔ اچھا، دادا غفور خوش ہو کر بولے، بس تم وقفے وقفے سے جگ کا پانی پیتے رہو، تمہارے جسم پر جو یہ داغ نظر آ رہے ہیں وہ جاتے رہیں گے۔ دادا، آپ نے کیا پڑھا ہے، مجھے بتائیں، ماموں فرقان نے پوچھا۔ ہاں بتا دوں گا، پہلے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ پھر بتاؤں گا۔
اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹال رہے ہیں، مجھے بتانا نہیں چاہتے، ماموں فرقان نے کہا۔ ارے نہیں فرقان، ایسی بات نہیں، تم سے بھلا کیا چھپاؤں گا، دادا غفور بولے۔ پھر بتائیں نا، ماموں فرقان نے ضد کی۔ ارے بھائی اتنے بے صبرے نہ بنو، تمہارے یہاں سے جانے سے پہلے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ پھر ماموں فرقان نے زیادہ ضد نہ کی، انہیں معلوم تھا کہ دادا غفور نے بتانے کا وعدہ کر لیا ہے تو ضرور بتائیں گے۔ ان پر خواہ مخواہ دباؤ ڈالنا، اصرار کرنا بے سود تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر بابر کا فون آ گیا۔ دادا غفور نے الیک سلیک کر کے ریسیور ماموں فرقان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ماموں فرقان نے ساری روداد بابر کو سنائی۔ ان کی صحت یابی سے بابر بہت خوش ہوا۔ پھر فردن فردن سب نے بات کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اکبر، صابرہ اور راشدہ کو اپنے بارے میں از سر نو بتانا پڑا۔ گلشن سے رابطہ منقطع ہوا تو عزیز آباد سے فون آ گیا۔ عرفان بہت زیادہ پریشان تھا، وہ مسلسل فون ملانے کی کوشش میں تھا لیکن مسلسل فون انگیج مل رہا تھا۔ اب وہ آخری بار ملا رہا تھا کہ ایک دم لائن مل گئی۔ گھر پر سب پریشان تھے، اگرچہ دادا غفور نے عرفان سے کہہ دیا تھا کہ وہ اطمینان سے فرقان کو چھوڑ کر چلا جائے، اور وہ اطمینان سے گھر چلا بھی گیا تھا، لیکن گھر پر ممانی ریحانہ کو قرار نہ آیا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اپنے شوہر کی خیریت معلوم ہو جائے، کیونکہ جس تیزی سے مرض بڑھ رہا تھا وہ انتہائی باعث تشویش تھا۔ بہرحال جب ممانی ریحانہ کی ماموں فرقان سے بات ہو گئی اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ 2 گھنٹے کے اندر ان کی کایا پلٹ گئی ہے، زخموں سے پانی رسنا بند ہو گیا ہے، جسم کی بدبو ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رات بھر ماموں فرقان سکون سے سوئے، لیکن دادا غفور شاید ساری رات جاگتے رہے۔ ان کی جب بھی آنکھ کھلی وہ دادا غفور کو سامنے چوکی پر بیٹھا پاتے۔ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے۔ جانے دادا غفور کب سوئے، وہ رات بھر پڑھ پڑھ کر ماموں فرقان کے جسم پر پھونکے مارتے رہے۔ صبح کو جب ماموں فرقان اٹھے تو بہت حشاش بشاش تھے۔ اب ان کے جسم پر پڑے داغوں نے دھندلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے غائب ہو رہے تھے، اسی تیزی سے جس تیزی سے وہ ابھرے تھے۔ صبح ناشتے کے بعد ماموں فرقان نے جانا چاہا لیکن دادا غفور نے منع کر دیا۔ وہ بولے، فرقان جانے کی ایسی کیا جلدی ہے؟ دکان تو تمہارے جائے بغیر بھی کھل جائے گی، پھر تمہارے دونوں سیلز مین بھی تمہارے بھروسے کے ہیں۔ اگر جانے کی بہت جلدی ہے تو شام تک چلے جانا۔ ماموں فرقان دادا غفور کی ہدایت پر رک گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ذرا سی غفلت سے مرض پھر پلٹ آئے۔ سپہر کو دادا غفور نے ایک تعویذ ان کے گلے میں لٹکایا، ایک گنڈا بازو پر باندھا اور آدھا گلاس پڑا ہوا پانی انہیں پلایا۔ پھر بولے، فرقان اب تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میں نے تمہیں محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اب یہ مرض پلٹ کر نہیں آئے گا۔ ہاں 3 دن تک پڑا ہوا پانی ضرور پیتے رہنا۔ شام تک ان کے جسم کے داغ بہت حد تک غائب ہو چکے تھے، بس اب کہیں کہیں ہلکے سے نشان باقی رہ گئے تھے۔ عرفان ماموں فرقان کو لینے آیا تو وہ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ کہاں ان کے جسم سے بدبو پھوٹ رہی تھی، زخم رس رہے تھے، اور اب ایک ہی رات میں سب کچھ بدل گیا، نہ وہ زخم رہے نہ بدبو۔ عرفان ماموں فرقان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ماموں فرقان اور عرفان بھی اپنے گھر پہنچے ہی تھے کہ ایک روح فرسا خبر سننے کو ملی۔ گھر پہنچ کر ماموں فرقان ابھی اپنے گھر والوں کو اپنے بارے میں بتا ہی رہے تھے کہ بیل بجی۔ بیل کی آواز سن کر شمسا اٹھنے لگی تو ماموں فرقان نے اسے روک دیا اور عرفان سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹے آپ دیکھیں دروازے پر کون ہے۔ عرفان فوراً ہی اٹھ گیا۔ اس نے جا کر گیٹ کھولا تو ایک پریشان شخص کو اپنے سامنے پایا۔ جی فرمائیے، عرفان نے پوچھا۔ ماموں فرقان گھر پر ہیں جی؟ ہاں ہیں، آپ کا نام؟ میرا نام اشفاق ہے، میں دکان سے آیا ہوں، ذرا ماموں فرقان کو جلدی بلا دیجئے۔ اس پریشان شخص نے بڑی عاجزی سے کہا۔ اچھا آپ ٹھہریں، میں ابھی انہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عرفان کمرے میں واپس آیا۔ کون ہے بیٹا؟ ابو کوئی اشفاق ہے، کہہ رہا ہے دکان سے آیا ہے، بہت پریشان دکھائی دیتا ہے۔ اشفاق آیا ہے؟ یہ اس وقت یہاں کیسے آ گیا؟ اللہ رحم کرے۔ ماموں فرقان اٹھتے ہوئے بولے، عرفان ذرا تم بھی اپنے ابو کے ساتھ جاؤ، دیکھو کیا معاملہ ہے، یہ اشفاق کیوں آیا ہے؟ مومانی ریحانہ نے ماموں فرقان کے کمرے سے نکلنے کے بعد کہا۔ عرفان فوراً اٹھ کر بھاگا۔ اشفاق ماموں فرقان کی دکان کا سیلز مین تھا، وہ اس پر بہت اعتماد کرتے تھے، وہی گھر سے صبح جا کر دکان کھولتا تھا۔ ماموں فرقان مشکل سے 4-5 گھنٹے دکان پر بیٹھتے تھے۔ ماموں فرقان کو دروازے پر دیکھ کر اشفاق کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ وہ بولنا چاہے تو بولا نہ جائے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ماموں فرقان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ عرفان کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ پانی پینے کے بعد اس میں کچھ ہمت پیدا ہوئی۔ تب ماموں فرقان نے کہا، ہاں اب جو بات ہے بتاؤ، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ماموں بہت برا ہوا، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولا۔
کیا ہوا؟ ماموں فرقان نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا۔ ماموں دکان میں آگ لگ گئی۔ آگ لگ گئی؟ ماموں فرقان کے ذہن میں سناٹا اترنے لگا۔ مگر کیسے؟ بس جی بیٹھے بیٹھے میں ایک خاتون کو کپڑا دکھا رہا تھا کہ اچانک تھان میں آگ لگ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مرتبہ عرفان بولا۔ بس جی ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے ریشم کے تھان پر ایک شعلہ ضرور گرتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہی فوراً آگ بھڑک اٹھی اور آگ اتنی شدید تھی کہ ہم دکان سے ایک تھان بھی نہ نکال سکے۔ اشفاق نے بڑے مردہ لہجے میں کہا۔ پوری دکان جل گئی؟ عرفان نے پوچھا۔ ہاں جی، پوری کی پوری دکان جل کر خاک ہو گئی۔ تو وہ اپنا کام کر گیا، ماموں فرقان نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے نیلم آ گئی۔ اس کی غصیلی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم لوگوں نے مجھے پانی کا بلبلا سمجھ لیا ہے کہ پھونک مارو گے اور میں ہوا میں تحلیل ہو جاؤں گا۔ میں بہت زبردست جن ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ وہ تباہی پھیلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ میری دکان میں شعلہ پھینک گیا، تباہی پھیلا گیا، مجھے برباد کر گیا۔ ماموں فرقان آپ ہی آپ سے بولے جا رہے تھے۔ ان کے لہجے میں بڑی اداسی اور بڑی افسردگی تھی۔ ماموں فرقان کی دکان کیا جلی، گویا ان کے دل کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ لاکھوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ اب تک جو تھوڑی بہت نقدی تھی یا وہ زیورات تھے جو انہوں نے شمسا کے لیے بنوا کر رکھے تھے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ جو تھا وہ اتنا نہیں تھا کہ دکان کو پھر سے بھر لیتے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ عرفان نے حوصلہ دیا۔ ابو جی آپ فکر نہ کریں، میں بینک سے قرض دلوا دوں گا۔ بابر نے سنا تو وہ ماموں فرقان کے گھر آیا۔ اس نے تسلی دی۔ ماموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو کتنے پیسے چاہیے مجھے بتائیں۔ بس یہ اللہ کا کرم تھا کہ وہ جس کے پاس جاتے، جو بھی اس حادثے کے بارے میں سنتا، فوراً ماموں کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا۔ جن کپڑوں کی ملوں سے ان کا لین دین تھا، ان کے مالکوں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پریشان نہ ہونے کی تلقین کی اور کپڑا لے جانے کی پیشکش کی۔ پھر بازار والوں نے بھی حوصلہ بڑھایا، دکانداروں نے مل کر انہیں ایک موٹی رقم فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ اتنی ڈھیر ساری ہمدردیاں پا کر ماموں فرقان کا حوصلہ دو چند ہو گیا۔ وہ دکان جلنے کا غم بھول گئے۔ ایک ماہ کے اندر اندر انہوں نے دکان میں نیا رنگ و روغن کروا لیا۔ دکان پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی۔ کپڑا بھی خوب بھرا ہوا تھا۔ دکان کے افتتاح سے پہلے دادا غفور خود دکان پر آئے اور انہوں نے 2-3 گھنٹے بیٹھ کر کچھ پڑھا۔ پھر دکان میں چاروں طرف کیلیں جڑ دیں۔ اب یہ دکان ہر طرح کی تخریب کاری سے محفوظ ہو گئی تھی۔ ماموں فرقان کو جو اس نے نقصان پہنچایا تھا، ایک ماہ میں اس کی تلافی ہو گئی۔ دادا غفور نے ماموں فرقان کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا، ورنہ اس نے برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ماموں فرقان پر بس نہ چلنے یا ہونے والے نقصان کو برداشت کر لینے کے بعد اس نے ماموں کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ آج کل اس کی ساری توجہ نیلم پر تھی۔ ایک دن نیلم سپہر کو سو کر اٹھی تو اس نے اپنی سنگھار میز کے آئینے کے سامنے ایک لمبی اور موٹی موم بتی کو روشن دیکھا۔ موم بتی سرخ رنگ کی تھی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اس کے کمرے میں موم بتی کون روشن کر گیا۔ پہلے تو اس نے اٹھ کر موم بتی کو پھونک مار کر بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی پھونکوں سے نہ بجھی۔ وہ جیسے جیسے پھونک مارتی، موم بتی کی لو ویسے ویسے اور بھڑک اٹھتی۔ پھر وہ جلتی ہوئی موم بتی کو چھوڑ کر راشدہ کے پاس پہنچی، اسے اپنے ساتھ کمرے میں بلا کر لائی۔ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو، راستے میں راشدہ نے پوچھا۔ کمرے میں چل کر تم خود دیکھ لو، نیلم نے سنجیدگی سے کہا۔ جب راشدہ نے نیلم کے کمرے میں قدم رکھا تو سب سے پہلے اس کی نظر جلتی ہوئی موم بتی پر پڑی۔ ارے یہ موم بتی کس نے جلائی؟ راشدہ نے سوال کیا۔ یہی دکھانے میں تمہیں یہاں لائی تھی، نیلم نے کہا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید موم بتی تم نے روشن کی ہو۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ موم بتی کہاں سے آئی، اسے بجھا تو دو۔ یہ کہہ کر راشدہ آگے بڑھی۔ اس نے پہلے تو آہستہ سے ایک پھونک ماری، اس پھونک سے موم بتی کی لو محض جھل ملا کر رہ گئی۔ پھر راشدہ نے زور سے پھونک ماری، اس کے بعد اس نے 2-3 پھونکیں متواتر ماری، لیکن وہ جلتی موم بتی نہ بجھی۔ اس کی ہر پھونک پر موم بتی کی لو بھڑک کر رہ جاتی۔ رہنے دو، مت بجھاؤ، نیلم نے کسی انجانے خوف سے لرز کر کہا۔ امی سے پوچھیں چل کر؟ ہاں چلو۔ صابرہ کے علم میں جب یہ بات آئی کہ نیلم کے کمرے میں کسی نے موم بتی روشن کر دی ہے اور وہ پھونک مارنے سے بھی نہیں بجھتی، تو وہ سہم گئی۔ اب وہ ایسی باتوں سے بہت ڈرنے لگی تھی۔ وہ کمرے میں نہ گئی۔ اس نے نیلم سے کہا، بیٹی اپنے کمرے کا دروازہ بند کراؤ، بابر اور اکبر آ جائیں تو پھر دیکھیں گے۔ خالہ آپ تو راشدہ سے بھی زیادہ ڈرنے لگی ہیں، نیلم نے ہنس کر کہا۔ ہاں بیٹی، ان باتوں سے ڈرنا ہی چاہیے۔ تجھے معلوم نہیں اس نے میرا کیا حشر کیا تھا۔ پھر ماموں فرقان کے ساتھ کیا ہوا؟ صابرہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی۔ توبہ میری خالہ، وہ ایک موم بتی ہے جو جل رہی ہے۔ موم بتی ہے تو بجھانے سے بجھتی کیوں نہیں؟ صابرہ نے کہا۔
میرا خیال ہے کہ اچھی والی موم بتی ہے، اسے بجھانے کے لیے زوردار پھونک چاہیے۔ وہ موم بتی تمہاری سنگھار میز پر رکھی کس نے اور جلائی کیوں؟ صابرہ نے پھر سوال کیا۔ ہاں، یہ سوال آپ کا بجا ہے، یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اکبر بھی گھر میں نہیں ہیں جو ان پر شبہ کر لیا جاتا کہ شاید انہوں نے رکھی ہو۔ آؤ راشدہ، ذرا دوبارہ چل کر دیکھتے ہیں کہ موم بتی بجھ گئی یا جل رہی ہے۔ نیلم، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ موم بتی سے کیا ڈرنا؟ جانے وہ کس نے رکھی ہو۔ کسی نے بھی رکھی ہو، ہے تو موم بتی۔ نیلم نے خلاف توقع بے خوفی کا مظاہرہ کیا۔ میں دیکھتی ہوں جا کر۔ صابرہ اور راشدہ اسے جانے سے روکنا بھی چاہتی تھی مگر روک نہ سکیں۔ دونوں کی زبانیں گونگ ہو گئیں۔ نیلم بڑے اطمینان سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جب اس نے کمرے کے دروازے میں قدم رکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ کیا مسحور کن خوشبو تھی، ایسی خوشبو کہ دماغ تک معطر ہو جائے، روح سرشار ہو جائے، جسم جھومنے لگے، رقص میں آ جائے۔ یہ حسین خوشبو اس موم بتی سے آ رہی تھی جو اب بجھ چکی تھی۔ اس بجھی ہوئی شمع سے اگر بتی کی طرح دھواں اٹھ رہا تھا اور خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اس سحر انگیز خوشبو نے نیلم پر ایسا جادو کیا کہ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح کمرے میں داخل ہو گئی۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کمرے میں کیوں آئی تھی، کیا دیکھنے آئی تھی۔ نیلم ابھی سنگھار میز کے قریب ہی پہنچی تھی کہ کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ نیلم نے کوئی خیال نہ کیا، وہ الجھن کا شکار ہوئی نہ ڈری۔ اس کے دل و دماغ پر بس خوشبو نے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی رہی، وہ بے خود سی ہوئی جاتی تھی۔ اس پر نشہ سا طاری تھا۔ کیف آ گئیں لمحات اس کے دل پر ساون بھادوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ نشے میں جھومتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھی اور اس پر شہزادیوں کی طرح نیم دراز ہو گئی۔ سنگھار میز کے شفاف آئینے میں اس نے اپنا پورا سراپا دیکھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی قاتل آنکھوں سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک حسین دوشیزہ تھی، لیکن اس وقت وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اور اس قدر حسین کہ اس کا جی چاہا کہ وہ اٹھے اور اپنے آپ کو چوم لے۔ پورے کمرے میں ہلکا ہلکا دھواں بھر چکا تھا۔ یہ حیرت کی بات تھی کہ اس دھوئیں سے دم نہیں گھٹتا تھا، بلکہ یہ جی چاہتا تھا کہ لمبے لمبے سانس لے کر اس دھوئیں کو زیادہ سے زیادہ اپنے سینے میں اتار لیا جائے۔ آئینہ دیکھتے دیکھتے نیلم کو محسوس ہوا جیسے کوئی آئینے میں ہے۔ وہ جو بھی تھا سفید ریشمی لباس میں تھا اور بہت پرکشش تھا۔ نیلم پر سرشاری طاری تھی۔ اس نے اپنی نیم وا آنکھوں سے دیکھا۔ اسے ذرا بھی ڈر محسوس نہ ہوا۔ وہ کون ہے یہ دیکھنے کے لیے اس نے پلٹ کر دیکھا، لیکن ادھر کوئی نہ تھا۔ نیلم نے پھر آئینے کی جانب دیکھا، وہاں تو وہ موجود تھا۔ اس مرتبہ وہ نیلم کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ نیلم نے پھر پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اور جب دوبارہ آئینے پر نظر ڈالی تو وہ وہیں کھڑا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا صرف آئینے کے اندر تھا، کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کمرے میں ہلکا ہلکا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ کمرے کے گوشے گوشے میں خوشبو بسی ہوئی تھی۔ بڑا خواب آگی ماحول تھا۔ اس دل موہنے والے ماحول میں کوئی پس منظر میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کا دھندلا دھندلا وجود دل و دماغ پر چھا رہا تھا۔ نیلم نے آئینے پر نظریں گاڑیں، تب اس بت کافر نے جنبش دکھائی۔ وہ آئینے میں آگے کی طرف بڑھا اور اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ نظر آئی اور کالی سیاہ آنکھوں میں ہیرے کی چمک۔ پھر وہ آئینے سے اس طرح نکلا جیسے کوئی دروازے سے نکلتا ہے۔ وہ آئینے سے نکل کر اب بالکل اس کے مقابل آ گیا۔ وہ 6 فٹ کا ایک پروقار مرد تھا، سر پر سفید صافہ، گلے میں سچے موتیوں کی مالا، صافے پر دمکتا ہوا ہیرا، چہرے کے یونانی نقوش۔ وہ کسی ملک کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ نیلم نے اسے دیکھا تو بس دیکھتی رہ گئی۔ ایسا حسین مرد اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی وجاہت میں گم ہو گئی، اس پرکشش اور پروقار شخصیت میں کھو گئی۔ وہ اسے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ وہ جیسے پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی، پتھر کی ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے، مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہیں گی؟ شہزادہ بولا۔ وہ بولا کیا، یوں سمجھو کہ دور تک گھنٹیاں بجتی چلی گئیں۔ ایسی سحر انگیز آواز اس نے کاہے کو سنی تھی؟ جی، وہ ایک دم چونک اٹھی۔ اس کی محویت ٹوٹی، تب اسے احساس ہوا کہ وہ اس جوان رونا کی سحر انگیز شخصیت میں کھو گئی تھی۔ اسے شرم آئی، اسے اپنی محویت پر بڑی ندامت ہوئی۔ وہ لڑکی ہو کر اسے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے لڑکے دیکھتے ہیں۔ جی کیا، وہ مسکرا کر بولا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہیں گی۔ ہاں، آپ بیٹھیے نا، نیلم نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ کہاں بیٹھوں؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ کرسی لے لیجئے، نیلم نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے دیوار سے لگی کرسی کو پکڑ کر اٹھایا اور بیڈ کے نزدیک لا کر رکھ دی۔ پھر وہ شہزادوں کی طرح اس پر بیٹھ گیا، بڑی تمکنت، بڑی شان سے۔ کون ہیں آپ؟ نیلم نے بڑی ملائمیت سے پوچھا۔ مجھے جانتی نہیں؟ شہزادے نے تھوڑی سی حیرت سے کہا۔ نہیں جانتی ہوتی تو پوچھتی کیوں؟
نیلم نے سادگی سے جواب دیا، میرے بارے میں جاننا چاہتی ہیں؟ شہزادے نے سوال کیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ نیلم نے مختصر سا جواب دیا۔ کیوں آخر؟ پھر وہی سوال۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں، نیلم نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں آپ کو اچھا لگا ہوں؟ شہزادے نے اپنی چمکتی آنکھوں سے نیلم کو دیکھا۔ شاید، نیلم نے سحر زدہ انداز میں کہا۔ کیا واقعی؟ یہ سن کر شہزادہ ایک دم کھل اٹھا۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ کیوں، اس میں خوش نصیبی کی کیا بات ہے؟ اصل میں آپ کے سامنے ڈرتا ڈرتا آیا تھا، جانے کیا ہو آپ کہیں مجھے ناپسند نہ کر دیں، نفرت سے منہ نہ پھیر لیں۔ میں آپ سے نفرت کیوں کروں گی بھلا؟ میرے دل میں بس ایک خوف سا تھا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اب تو وہ خوف آپ کے دل میں نہ رہا؟ نہیں، اب نہیں، وہ مسکرائی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نیلم نے پوچھا۔ میرا نام کرل ہے۔ یہ کیا نام ہوا بھلا؟ نیلم نے حیران ہو کر سوال کیا۔ پسند نہیں آیا؟ وہ بولا۔ کچھ عجیب سا ہے، کیا معنی ہوئے بھلا اس کے؟ نیلم نے ملائمت سے کہا۔ آپ کی دنیا میں سب سے زیادہ کیا چیز چمکتی ہے؟ میری دنیا میں، نیلم نے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولی، سورج۔ کرل کے معنی سورج ہی کے ہیں، آپ ٹھیک سمجھی۔ میں نے اس طرح کا نام پہلی بار سنا ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، آپ کی دنیا میں اس طرح کے نام کہاں ہوتے ہیں؟ یہ آپ میری دنیا کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ اس دنیا کے نہیں؟ نہیں، میں اس دنیا کا نہیں ہوں، لیکن آپ کی دنیا میں بسنا ضرور چاہتا ہوں۔ میری دنیا میں بسنا چاہتے ہیں؟ نیلم نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر میری دنیا میں بسنا تھا تو پہلے آئے ہوتے۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ میری دنیا بس چکی ہے، میری شادی ہو چکی ہے، نیلم نے وضاحت کی۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن میں اس شادی کو نہیں مانتا۔ ویسے آپ نے شادی کرنے میں بہت جلدی کی، میرا انتظار بھی نہ کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ آئیں گے؟ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے معلوم نہیں تھا۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ میں آؤں گا تو آپ میرا انتظار کرتی؟ شاید، نیلم نے اپنی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ بات آپ یقین سے نہیں کہیں گی۔ خیر، آپ اقرار کریں یا نہ کریں، لیکن میں اپنی محبت کا اقرار کرتا ہوں، شہزادے نے بڑے والہانہ انداز میں کہا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو کب سے جانتا ہوں؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے آپ کو پہلی بار سید پور کی ایک گلی میں دیکھا تھا۔ آپ کی حسین صورت دیکھ کر میں اپنے آپ میں نہ رہا، آپ کی دلکش چال کو دیکھ کر میں اپنا آپ بھول گیا، آپ کی زلف کا اسیر ہو گیا۔ لیکن آپ تو مجھے سید پور میں کہیں نظر نہیں آئے۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا، آپ کے بہت قریب، لیکن آپ نے توجہ ہی نہ دی، اس نے شکوہ کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھے نظر آتے اور میں آپ کو نظر انداز کر دیتی؟ آپ اتنے خوبصورت شخص ہیں کہ دنیا کی کوئی لڑکی آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ کبھی اپنے بارے میں بھی غور کیا ہے؟ میں تو ایک معمولی سی لڑکی ہوں، ایک عام سی۔ آپ نے مجھے محصور کیا ہے، اور مجھے حصار لینے والی لڑکی کبھی عام نہیں ہو سکتی۔ نیلم، تم بہت خوبصورت ہو، تم میرے دل میں بس چکی ہو، تمہیں اب مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، تمہیں اب کوئی نہیں چھو سکتا۔ کرل، آپ سے تم پر آ چکا تھا، اس نے اس کے نام سے اسے مخاطب کیا۔ نیلم کو اپنا نام سن کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ اپنی پلکوں کا شامیانہ اٹھا کر بولی، آپ میرے نام سے بھی واقف ہیں؟ میں نے کہا نا کہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ حیرت ہے، آپ 6 ماہ سے میرے ساتھ ہیں اور کبھی نظر نہیں آئے۔ کرل ابھی جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ دروازے پر بڑے زور سے دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر وہ کھڑا ہو گیا اور پھر آئینے کی طرف بڑھتا ہوا بولا، اچھا نیلم، اب ہم چلتے ہیں۔ جاتے جاتے میں اپنی محبت کی شمع جلائے جاتا ہوں، وہ دیکھو۔ یہ کہہ کر کرل نے ہاتھ اٹھایا۔ اس کا ہاتھ اٹھتے ہی سنگھار میز پر رکھی ہوئی موم بتی جل اٹھی۔ یہ موم بتی میں نے یہاں رکھی تھی، یہ میری محبت کی مظہر ہے، اس شمع کو کوئی نہیں بجھا سکتا، جس طرح تمہاری محبت کو کوئی میرے دل سے نہیں نکال سکتا۔ اس شمع کو کمرے سے باہر نہ لے جانا، اسے بجھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ شمع محبت میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن کر دی ہے۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، پھر ملیں گے۔ یہ کہہ کر کرل آئینے کی طرف بڑھا اور آئینے میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد نیلم دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور دروازے پر اکبر کھڑا تھا۔ نیلم اکبر کو دیکھ کر مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں عجیب پر اسراریت تھی۔ اکبر مسکراہٹ کی اس تبدیلی کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس وقت نیلم کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ نیلم نے اکبر کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اندر آیا اور بولا، یہ خوشبو کیسی ہے، بڑی مسحور کن ہے۔ نیلم نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ نیلم، تم کمرے میں موم بتی دیکھنے آئی تھی، پھر یہیں رہ گئی؟ تم نے دروازہ بھی بند کر لیا؟ کیا کر رہی تھی دروازہ بند کر کے؟
अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कब आए शोरूम से? नीलम ने उसके सवाल का जवाब गोल करके अपना सवाल कर दिया, अभी आया हूँ। घर आया तो मोमबत्ती का किस्सा मालूम हुआ। तुम्हारे बारे में मैंने पूछा तो अम्मी ने बताया कि तुम कमरे में हो। मैं यहाँ आया तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। फिर उसकी नज़र मोमबत्ती पर पड़ी। अरे ये तो जल रही है। हाँ अकबर, ये अब जलती रहेगी। इसे अब कोई नहीं बुझा सकता। नीलम ने अजीब लहजे में कहा। क्या मतलब नीलम? मैं समझा नहीं। अकबर की समझ में कुछ ना आया। मैंने कहा है इस शमा को अब कोई नहीं बुझा सकता, ये जलती रहेगी। मैं भी यही पूछ रहा हूं कि ये क्या बात हुई भला? ये मोमबत्ती कितनी देर जलेगी? घंटे, 2 घंटे? उसके बाद तो खुद ब खुद बुझ जाएगी। लेकिन तुम कह रही हो कि ये जलती रहेगी, अकबर ने कहा। नहीं, ये आम मोमबत्ती नहीं है, नीलम पुरस्रार लहजे में बोली। इसे लाया कौन? ये सिंगार मेज पर आई किस तरह? कुछ पता चला? अकबर ने पूछा। हाँ, सब मुझे मालूम हो गया है। जरा मुझे भी तो बताओ, अकबर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। नहीं, मैं कुछ बता नहीं सकती, मुझे कुछ नहीं मालूम, नीलम ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नीलम, तुम आज कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नीलम ने संभल कर कहा। अच्छा, अकबर ने तंजिया अंदाज में कहा और खामोशी से मोमबत्ती की तरफ बढ़ा। मोमबत्ती के करीब पहुंचकर उसने उसका मुआयना किया। वो तकरीबन 1 फुट लंबी थी, गोलाई 2-4 इंच रही होगी। उसका रंग सुर्ख था, वो काफी देर से जल रही थी, लेकिन एक कतरा भी मोम का नहीं पिघला था। उसने झुककर फूंक मारी, पहले आहिस्ता से फिर जोर से, लेकिन मोमबत्ती का कुछ ना बिगड़ा। उसकी हर एक फूंक के साथ झिलमिलाई और फिर सीधी हो गई। अकबर को बड़ी हैरत हुई। फिर उसने लगातार जल्दी जल्दी फूंकें मारी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला निकला। फूंकों से शमा बुझाई ना गई। अकबर अब सीधा खड़ा हो गया। उसने नीलम की तरफ देखा, जो बड़े इत्मीनान से बेड पर बैठी थी। अकबर को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो नशे में है। उसकी आंखों में लाल लाल डोरे तैर रहे थे। वो नीलम के करीब आकर बेड पर बैठ गया। नीलम गैर इरादी तौर पर थोड़ा सा परे खिसक गई। नीलम, ये सब क्या है? तुम बोलती क्यों नहीं? अकबर के लहजे में बड़ी उलझन थी। क्या बोलूं? अकबर, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि इस शमा को अब कोई नहीं बुझा सकेगा, नीलम ने बड़े यकीन से कहा। मैं इसे बुझा कर छोड़ूंगा। अकबर को भी गुस्सा आ गया। तो फिर और कोशिश करके देखो, नीलम ने उसे चैलेंज किया। ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर अकबर कमरे से निकल गया। वो सीधा बावर्ची खाने में गया। वहां से स्टील की एक प्लेट उठाई और फौरन वापस कमरे में आ गया। राशदा और साबरा ने उसे प्लेट ले जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे हो लीं। अकबर ने सिंगार मेज के करीब पहुंचकर वो स्टील की प्लेट उस मोमबत्ती के ऊपर रख दी। चंद सेकंड के बाद उठाई तो दबी हुई लो फिर सीधी हो गई। मोमबत्ती बदस्तूर जलती रही। फिर उसकी नज़र स्टील की प्लेट पर पड़ी तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि प्लेट में एक छोटा सा सुराख हो गया था। मोमबत्ती की लो इस कदर तेज थी कि चंद सेकंडों में उसने स्टील को पिघला कर रख दिया। अकबर ने चाहा कि उस प्लेट को मोमबत्ती पर खींच मारे, लेकिन साबरा ने उसके इरादे को भांप लिया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और घबरा कर बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। अगर ये मोमबत्ती प्लेट लगने की वजह से सिंगार मेज पर गिर गई तो याद रखो, सिंगार मेज जलकर राख हो जाएगी। पूरा घर आग की लपेट में आ जाएगा। फिर अम्मी, मैं ऐसा करता हूँ कि इसे उठाकर बाहर फेंक आता हूँ। अकबर गुस्से में बोला। नहीं, नीलम एकदम तड़प कर बोली। इस मोमबत्ती को कमरे से बाहर न ले जाना। उसके लहजे में खौफ था। क्यों? अकबर ने हैरत से नीलम को देखा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं मालूम क्या हो जाए, नीलम कांप उठी। क्या औरतों वाली बात करती हो? अकबर ने कदरे गुस्से से कहा। मैं अभी इसे उठाकर बाहर फेंकता हूँ। रहने दो अकबर, जब नीलम मना कर रही है तो मान जाओ। इस मर्तबा साबरा ने कहा। वो लरज रही थी। अरे अम्मी, क्या बात करती हैं? आप भी नीलम की बातों में आ गईं। ये मोमबत्ती है, कोई सांप तो नहीं है। ये कहकर उसने मोमबत्ती उठाने के लिए हाथ में पकड़ ली। फिर वो चीख मार कर पीछे हट गया। उसकी उंगलियां बुरी तरह झुलस गई थीं। यूं मालूम होता था कि उसने मोमबत्ती ना पकड़ी हो, कोई लाल अंगारा सलाख पकड़ ली हो। उसकी उंगलियां इस बुरी तरह जली थीं कि उंगलियों की चर्बी तक दिखाई देने लगी थी। शदीद जलन हो रही थी। अकबर कमरे से बाहर निकल आया। साबरा ने दवाओं की अलमारी से एक ट्यूब निकाली और मरहम उसकी उंगलियों पर मल दिया। मरहम लगाने के बाद काफी देर तक जलन न गई। अकबर पूरे घर में इधर उधर घूमता फिरा। उसे किसी कल चैन नहीं था। फिर बहुत देर के बाद उसकी जलन कम हुई। हैरत की बात यह थी कि सुबह तक उसकी उंगलियों के जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। इस वाक़े के बाद फिर किसी ने मोमबत्ती को हाथ लगाने की कोशिश न की। उसे बुझाने की भी कोशिश न की। वो सिंगार मेज पर रखी दिन रात जलती रही। जलने के बावजूद ना वो पिघलती ना छोटी होती। जैसी पहले दिन थी वैसी ही रही।
سید پور کے جن نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ شمع میری محبت کی مظہر ہے، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا، اور واقعی اسے کوئی نہیں بجھا سکا، ماموں فرقان بھی نہیں۔ جب سے ماموں فرقان کا عمل ناکام ہوا تھا اور وہ کوڑ میں مبتلا کر دیے گئے تھے اور ان کی دکان کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا، تب سے وہ کچھ سہم سے گئے تھے۔ موم بتی کا پتہ چلنے پر وہ گلشن آئے ضرور تھے، لیکن وہ حالات و واقعات سن کر اور موم بتی کو دیکھ کر واپس چلے گئے تھے۔ انہوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ اس شمع کو نہ چھیڑو، تمہارا کیا لیتی ہے، اسے جلنے دو۔ تب سے گھر کے ہر فرد نے اس موم بتی کو اہمیت دینا چھوڑ دی تھی۔ اس حیرت انگیز موم بتی کو ماموں فرقان کے علاوہ خاندان کے کسی اور فرد نے نہ دیکھا۔ گھر والوں نے اور کسی کو یہ بات بتائی بھی نہ تھی کہ خواہ مخواہ تماشا بنے گا۔ اگر کوئی خاندان کا فرد گھر آتا، آس پڑوس کے یا ملنے جلنے والے دوست احباب آتے، تو اس بیڈ روم کو بند کر دیا جاتا۔ جب سے اس بیڈ روم میں شمع روشن ہوئی تھی، نیلم کی کیفیت بدل گئی تھی۔ اب وہ زیادہ تر اس بیڈ روم میں ہی رہتی تھی۔ ناشتہ کر لیا، بیڈ روم میں آ گئی، کھانا کھا لیا، پھر بیڈ روم میں آ گئی، رات کو تھوڑی بہت دیر ٹی وی دیکھا اور پھر بیڈ روم کا رخ کیا۔ ایک تبدیلی اور اس میں آئی تھی کہ اس نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے وہ بیڈ روم سے بھاگتی تھی، رات کو صابرہ کے پاس سوتی تھی۔ بیڈ روم میں اکبر تنہا سوتا تھا، لیکن اب وہ دن بھر بیڈ روم میں گھسے رہنا چاہتی تھی۔ رات کو البتہ وہ صابرہ کے پاس سو جاتی تھی۔ لیکن جس دن سے اس کمرے میں شمع روشن ہوئی تھی، اس رات سے اکبر وہاں نہ سو سکا۔ اس رات اکبر کا ہاتھ جلا ہوا تھا، ویسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ کوئی 12 بجے کے قریب اسے میاؤں کی خوفناک آواز آئی۔ وہ لحاف میں سمٹ کر رہ گیا، پھر کسی نے اس کے جسم پر سے لحاف اتار لیا۔ لحاف دور قالین پر گرا۔ اکبر نے جب کروٹ لے کر لحاف کی طرف دیکھا تو وہ کانپ اٹھا۔ وہ خوفناک کالا بلہ لحاف کے اندر سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے برابر ہو گیا۔ پھر اس نے غرا کر اکبر کی طرف دیکھا اور اپنی اگلی دونوں ٹانگیں جھکا کر اس نے اکبر پر جست لگانے کے لیے پر تولے۔ اکبر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ گرتا پڑتا کمرے سے نکل بھاگا۔ اس رات کے بعد سے اکبر کی اپنے بیڈ روم میں سونے کی ہمت نہ ہوئی۔